السلام سب کی خدمت میں. تو سلام لیکن جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اور جواب واضح ہو. جواب واضح، سلام بھی واضح ہونا چاہیے. احتیاطی تدبیر، حفاظتی تدبیر. سلام یہ سلامتی کی دعا ہے، اور حق تعالی شانہ کا پاک نام ہے، السلام ہے. تو اس لیے سلام بھی واضح ہونا چاہیے اور جواب بھی. یہ بہت نقصان کی بات ہے کہ سلام واضح نہ ہو، چبایا ہوا ہو، مسئلہ ہوا، کچلا ہوا، نگلا ہوا. تھوڑا سا واضح کیا، باقی سب نگل گئے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ سلامتی کی دعا ہے، رات دن کی ہمیشہ کی سلامتیاں، دنوی اخروی سلامتیاں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان. اعوذ باللہ من الشیطان. یہ اعوذ ذرا دہرائیے. ذال، یہ ہے دال، ذال. اور ایک ہے زا، وہ ہے را، زا. اگر ہم نے اعوذ باللہ پڑھا تو گناہ بھی ہے، پکڑ بھی ہے، اور معنی بھی سرے سے بدل جاتا ہے. بیٹا غالباً سمیع سے ہے، عویزہ یا عوازو، یہ جو را زا ہے، اور غالباً نصارہ سے بھی ہے عاز یعوزو. اس کا معنی محتاج ہونا، مفلس ہونا. تو گویا کہہ رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ. نقل کفر نہ باشد. بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر. قرآن پاک کا صحیح پڑھنا واجب ہے. قرآن پاک کا صحیح پڑھنا واجب ہے. مثلا یہ لفظ کیا ہے؟ مثلا نہیں، مثلا ذال، زا، غا، غاد. اب جو ذال ہے یہ دال ہے. حضرت مفتی ہارون رشید اسی طرح ہے. اور یہ جو زا ہے یہ را، زا ہے. اور غا ہے یہ طا، غا ہے. اور جو غاد یہ صاد، غاد. اچھا، اس میں بڑے عرصہ کے بعد محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ یاد آیا. حضرت فرماتے ہیں جو غاد، اس کو دواد پڑھتے ہیں، غالین کو دالین پڑھتے ہیں، یہ بریانی اور پلاؤ چھوڑ کے دال کھاتے ہیں. چونکہ حروف ابجد، غاد فرمائیے، اس کے حروف ابجد 800 ہیں، اور دال کے صرف 4 ہیں. دیکھیے آپ 796 درجے یہ کم ہو گیا، نقصان ہو گیا. تو پھر پلاؤ اور بریانی چھوڑ کے دال کھائے. لیکن چونکہ بڑوں کا ملفوظ ہے اسی انداز سے گزارش ہو گیا. محی السنہ یہ ان کے نام کا حصہ بن گیا، احیاء سنت کا. حق تعالی شانہ نے ان سے کام لیا ہے. محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. میرے ساتھ آپ ارشاد فرمائیے اعوذ. اچھا، اعوذ نہیں ہے، الف وا ذال نہیں ہے. عین، یہ جو شروع میں آپ اس کو الف پڑھتے ہیں جو حمزہ ہے، اور عین واو ہے، اور پھر ذال ہے. اعوذ
بہت سے حضرات خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے بیعت ہونا ہے، با یا تا، بیت، بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر، اور بیعت با یا عین تا، بیعت، بیعت ہونا ہے، فرمائیے بیعت ہونا ہے، بیعت ہونا ہے۔ احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ خلیفہ مجاز ہیں، خلیفہ حالانکہ مجاز ہیں، جن کو اجازت دی گئی ہے۔ اجاز یجیز اجازتاً، تو باب افعال سے یہ کیا صیغہ ہوگا؟ اس میں مفعول کا، مجاز۔ مجاز یہ حقیقت کے مقابلہ میں ہوتا ہے کہ مجاز ہے، یعنی حقیقت میں ان کو اجازت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اور اللہم صلی نہیں پڑھنا، صلی، لام زیر لی، صلی، صلی یہ غلط ہے، الحمدللہ ہے غلط ہے، حاضر ہی، الحمدللہ، بات واضح ہوتی ہے۔ مثلا جی ہاں، جزاکم اللہ، مولانا عمر فاروق صاحب، اللہ جزاک۔ میں تو ایسا اداس ہوں والدہ صاحبہ کے لیے کہ آپ کی کیسی، ہمارے بھائی عارف صاحب کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت برکتیں، والدہ صاحبہ یاد رہتی ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، ایسے بالکل مستحضر رہتی ہیں دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ان کے، اللہ جل شانہ صبر جمیل اس پہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ مثلا میرے ساتھ فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے عزیزوں کو، تلامذہ کو، حضرت مفتی ہارون صاحب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں اس طرف، آپ سے بھی ہم حضرت مفتی ہارون الرشید صاحب سے ہم حضرت، جیسے ہمارے حضرت کاظمی صاحب نے حضرت شاعر معرفت، حضرت پیر طریقت حضرت طائب صاحب دامت برکاتہم کا کلام سنایا، یہ کلام کتاب کا نام بھی یہی ہے، تو نے ہمیں چاہا ہے، حقیقت بھی یہی ہے، حق تعالی شانہ توفیق دیتے ہیں، لگتا یہی ہے کہ ہم نے چاہا ہے، یہ قدم ہم نے اٹھائے ہیں، مسجد میں ہم آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا خاک میں اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ تو میری تمنا ہے، حضرت شامی صاحب بھی سنایا کرتے ہیں اور بڑے درد سے سناتے ہیں، اور کلام بھی جو خود خانقاہ میں گلشن اقبال میں حضرت شاعر معرفت دامت برکاتہم سے حضرت نے سنا، اور حضرت عارف باللہ رومی ثانی ساقی عصر مجدد غض بصر طبیب عصر شیخ العرب والعجم حضرت والا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ کی موجودگی میں سنا ہے۔ ابھی دیکھ لے گی دنیا، کیا بات ہے، اگر وہ ارشاد فرمائیں گے ماشاءاللہ، اگرچہ میں نے یعنی جسارت کی ہے، اور میں نے بغیر پہلے عرض کیے ہوئے ایک دم عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، ماشاءاللہ شاءاللہ مکبر الصوت، اللہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ بالکل مجھے خود بھی احساس تھا کہ بہت عرصہ پہلے آپ سے سنا، بچوں کی ممکن ہے اس کا تازگی نہ، اللہ ماشاءاللہ۔
ماشاءاللہ، سب ماشاءاللہ پڑھیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے حضرت شاعر معرفت حضرت خالد اقبال طائب صاحب دامت برکاتہم العالیہ صحابہ کرام کی اس بات کو اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے مسائل، الجھنے، مشکلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے کے لیے دور سے، امیدوں سے دور دراز کا سفر کر کے آپ کے پاس آتے، لیکن جب آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت ہوتی اپنے سارے غم بھول جاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے 1400 سال قبل صحابہ کرام کی یہ کیفیات تھیں، تو آج اپنے شیخ، اپنے مرشد حضرت شاہ محمد اختر صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہاں کراچی میں یہ تجربہ ہے کہ کتنی مرتبہ ہم اسی طرح کی چیزیں لے کے آتے تو حضرت آگے سے اللہ کی محبت کا ایسا جام پلاتے کہ ہم سب بھول جاتے اپنے غموں۔ تو آج بھی ہمارے درمیان بھی حضرت تشریف فرما ہے، اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ فرما دے۔ آمین آمین۔ ابھی دیکھ لے گی دنیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہو بہو کہ بچا ہے کیا گم، ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا گم، ادھر ایک لاکھ غم ہو ادھر ایک تیرا تبسم، سبحان اللہ، ادھر ایک لاکھ غم ہو ایک تیرا تبسم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا گم، ادھر ایک لاکھ غم ہو ادھر ایک تیرا تبسم، جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں، کیا بات، ماشاءاللہ کیا ہے زمین آسمان کا، جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں، ہے زمین آسمان کا، تیرا سوچنا حقیقت، میرا دیکھنا توہم، تیرا سوچنا حقیقت، میرا دیکھنا توہم، ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا گم، ادھر ایک لاکھ غم ہو ادھر ایک تیرا تبسم، یہ عطائے شیخ طائب ماشاءاللہ کہ غزل سرا ہے ورنہ، یہ عطائے شیخ طائب کہ غزل سرا ہے ورنہ، نہ ہو شعر میں تغزل، نہ ہو طرز میں ترنم، نہ ہو شعر میں تغزل، نہ ہو طرز میں ترنم، ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا گم، ادھر ایک لاکھ غم ہو ادھر ایک تیرا تبسم، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور اسی پہ یاد آیا جب حضرت شاعر معرفت
دامت برکاتہم اپنے شیخ و مربی رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ کی خدمت میں خانقاہ میں گلشن اقبال میں کراچی میں حاضر ہوتے تو حضرت ارشاد فرماتے تائب تمہاری یاد سے تائب نہیں ہوں میں تائب تمہاری یاد سے تائب نہیں ہوں میں، یعنی تمہیں بھلاتا نہیں ہوں، تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، تائب تمہاری یاد سے تائب نہیں ہوں میں۔ تو حضرت نے پھر اس پر یہ عرض کیا بصد شکر کے خاسر و خائب نہیں ہوں میں، بصد شکر کے خاسر و خائب نہیں ہوں میں، یعنی نگاہ شیخ سے غائب نہیں ہوں میں۔ میری غیر موجودگی میں بھی شیخ کی اتنی توجہ ہوتی ہے۔ بصد شکر کے خاسر و خائب نہیں ہوں میں، یعنی نگاہ شیخ سے غائب نہیں ہوں میں۔ کیا وجد آفری ہے یہ فقرہ سدا بہار، تائب تمہاری یاد سے تائب نہیں ہوں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر ہم اپنے تلامذہ کو، اپنے عزیزوں کو یہ بات فرمائیں کہ بیٹا آپ لکھو طوطا، جو پرندہ ہے طوطا، طوا کے ساتھ دونوں جگہ طوا ہے، اور وہ لکھے طوطا، الف با تا، یہ تا سے طوطا لکھے، جیسے توت لکھتے ہیں توت۔ فرمائیے 4 حروف ہیں، تا قو واو قو الف۔ اس بچے نے 2 میں غلطی کی ہے، 2 صحیح لکھے ہیں، واو اور الف ٹھیک لکھا ہے، تا دونوں جگہوں پہ لکھ کے غلطی کی ہے، تو کم از کم 50 نمبر تو دیں گے۔ آپ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ کوئی نمبر نہیں۔ میرے ساتھ واضح آپ فرمائیں گے تو پھر ذرا اپنے بارے میں بھی غور فرمائیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہم طوا کی جگہ تا پڑھ جاتے ہیں، بات واضح نہیں ہے۔ ہم نے کہا لکھو ظالم، ظلم کرنے والا، بچہ ہے اس نے لکھا جالم جیم سے، 1 حرف غلط ہوا ہے، 3 ٹھیک ہیں، پھر بھی ہم کوئی نمبر نہیں، ہم کہیں گے غلط لکھا ہے اس نے، بات واضح ہے۔ اس طرح اپنے بارے میں بھی ہمیں بہت غور کرنا۔ آج کا مبارک اجتماع، خیر و برکت والا اجتماع، سعادتوں والا اجتماع، 17 ربیع الاول شروع ہو گیا ہے مغرب سے 1443۔ ہم عزم و ارادہ کرتے ہیں اپنی صلاحیتیں، استعدادیں حق تعالی شانہ کی رضا والے کاموں میں صرف کریں گے، اپنے جی پہ نہیں چلیں گے، اپنے جی کی بات نہیں مانیں گے، اپنے نبی جی کی بات مانیں گے، اپنے جی کی بات نہیں مانیں گے، اپنے نبی جی کی بات مانیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اب ذرا میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے، تا قو، واضح فرق ہے نا؟ اور اب دہرانا ہے ثا سین صاد۔ اگر کوئی سب کو ثا ہی پڑھتا ہے، سین کو بھی ثا پڑھتا ہے، صاد کو بھی ثا پڑھتا ہے، نماز بھی نہیں ہوگی، گناہگار بھی ہوگا۔ احتیاطی تدابیر، احتیاطی تدابیر، قرآن پاک کا صحیح پڑھنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔
اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. جیسے حضرت مفتی عامر صاحب نے فرمایا شروع میں دعا مانگتے ہیں تمام بیماروں کے اللہ تعالیٰ کامل شفا دے دے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی، ہر پریشانی، ہر حیرانی، ہر سرگردانی، ہر معذوری، ہر مجبوری، ہر بیماری، ہر لاچاری حق تعالی شانو اس سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو، ہماری اولاد کو، نسل در نسل سب کو، ساری امت مسلمہ کو دونوں جہانوں میں اپنا قرب عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دونوں جہانوں کی برائیوں سے حفاظت فرمائے، دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے. اے ہمارے اللہ، ہمارے اسلام کو، ایمان کو، احسان کو کامل مکمل فرما کر حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما. ہم سب کے قرض مرض دور فرما، صدمے مقدمے ہٹا دے. یا اللہ جل شانہ سب کے ایمان، اعمال، جان مال، عزت آبرو میں، اولاد احفاد میں، معاش معاد میں برکتیں، رحمتیں، رونقیں، عافیتیں، وسعتیں، رفعتیں دارین کی سعادتوں کے ساتھ مقدر فرما. یا اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان کامل، صحت کاملہ، عفو و عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرما. الہی مشکلیں آسان کر دے، ہمارا دامن امید بھر دے. سکون قلب مضطر ہے تیری یاد، دوائے درد دل اے چارہ کر دے. تیرے آگے ہے ناممکن بھی ممکن، علاج درد بے درمان کر دے. جو دیکھیں تیرے جلوے دے وہ آنکھیں، جھکے جو تیرے ہی در پہ وہ سر دے. سوا تیرے نہ آئے کچھ نظر میں، الہی ہم کو وہ حسن نظر دے. تیری ہی یاد میں راتیں بسر ہوں، دعائے صبح گاہی میں اثر دے. برحمت سوئے ما یا رب نظر کن، شب تاریک غمگینہ سحر کن. یا اللہ جل شانہ ہم سب کی اصلاح فرما، تربیت فرما، دستگیری فرما، مدد فرما، نصرت فرما. یا اللہ جل شانہ اپنی نسبت کاملہ عطا فرما. ہمارے دل کو دل بنا دے، ہمیں اہل دل بنا دے. درد دل عطا فرما دے، درد محبت نصیب فرما دے. یا اللہ جل شانہ ہم سب کو اہل محبت بنا دے، صاحب نسبت بنا دے. یا اللہ جل شانہ جیسے آپ چاہتے ہیں ہم سب کی اس ایسی تربیت فرما دے، خود ہی دستگیری فرما دے، ہم سب کو جذب فرما دے، ایک دم اپنا بنا لے. یا اللہ جل شانہ عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ دارین کی سعادتیں، دارین کی شرافتیں، کرامتیں. یا اللہ جل شانہ عافیت کے ساتھ ہمارا مقدر بنا دے. اگر ہمارا نام پہلے سے ہی سعداء میں ہے، نیک بختوں میں ہے، اس کو اور پختہ فرما دے. اور اگر ہمارا نام اشقیاء میں ہے،
بدبختوں میں ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو مٹوا دیں، نیک بختوں میں لکھوا دیں۔ آپ جس کو چاہیں مٹوائیں، جس کو چاہیں لکھوائیں۔ یا اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے، اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو اپنا بنا لے، ہمیں ان شقی لوگوں میں سے نہ بنائیں جو دنیا میں مسلمانوں میں شمار ہوں، قیامت میں کافروں میں اٹھائے جائیں۔ یا اللہ جل شانہ ایسا کبھی نہ ہو، دنیا میں تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شمار ہوں، قیامت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترس جائیں۔ ان محروم لوگوں میں ہمیں نہ بنا، ہمارا دیکھنا پاکیزہ بنا دے، ہمیں آنکھوں کا حیا نصیب فرما، آنکھوں کی پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ جل شانہ نظر پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ احتیاطی تدابیر، یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے یہ رب کی نظر سے گراتی ہے، یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے یہ رب کی نظر سے گراتی ہے۔ میرے ساتھ فرمائیے، یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے یہ رب کی نظر سے گراتی ہے۔ اور حفاظتی تدبیر، جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے اس پر رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ ذرا فرمائیے، جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے اس پہ رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ نگاہ کی پاکیزگی حق تعالی شانہ عطا فرمائے۔ آنکھوں کی ذرا سی بے احتیاطی انسان کو بڑے بڑے سنگین گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آج جو دنیا میں فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بد نظری ہے، نظر کی بے احتیاطی ہے۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ نظر کی احتیاط ہے۔ فرمائیے، احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ نظر کی احتیاط ہے۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا مرتے ہوئے خاتمہ عموماً کفر پہ ہوتا ہے۔ سوء خاتمہ کی نحوست آ جاتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے، بہت فکر کی بات ہے، بہت فکر مندی کی بات ہے۔ شیطان انسان کے ہاتھ میں بد نظری کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو چکا ہے۔ اب جو کام شیطان نے کرنا تھا وہ انسان خود کر رہا ہے۔ اب شیطان کو کسی بھی طاغوتی منصوبے کو بروئے کار لانے میں زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، یہ بد نظری خود بخود شیطانی آرزوؤں کی خاطر خواہ تکمیل کر دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت میں کوتاہی بے شرمی کی بنیاد، فتنہ و فساد کا مؤثر ذریعہ اور منکرات و معاصی کا سب سے بڑا محرک بن جاتا ہے۔ آج کم از کم 80%، 85% جرائم اور فحاشیاں محض اس بنیاد پر دنیا میں پھیل رہی ہیں کہ ان کی باقاعدہ تربیت سینما ہالوں میں، ٹی وی پروگراموں میں، ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے دی جاتی ہے۔ ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرم اور محترم رشتوں کی آنکھوں سے حیا اور شرم کا پانی خشک کر دیا ہے۔ باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار خاک میں مل گیا ہے۔ اچھے اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی ہے۔ اسی بد نظری کی پاداش میں بلند و بالا ورع و تقوی کے میناروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ ذرا سی بے احتیاطی نے زندگی بھر کے نیک نامیوں پہ بھٹا لگا دیا ہے۔ اس بدترین گناہ کی سنگینی اور اس کی خطرناکی کو محسوس فرماتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے بد نظری کے ہر دروازے کو بند کرنے پہ زور دیا ہے۔ قرآن پاک میں، احادیث طیبہ میں بڑی واضح روشن ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس من ترکها من مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو میرے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کو جھکا لے، اس کے بدلے میں ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت، لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لِيَكْشِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ جل شانہ تمہارے چہروں کو بے نور بنا دے گا۔ پردہ کے احکام، پردہ کے احکام، پردہ ہے اللہ جل شانہ کی خاص رحمت ہے۔ ذرا پتہ تو کرنا چاہیے، یہ جو پردہ ہے، فرمائیے، یہ جو پردہ ہے، پردہ اس دیوار کی سنگ بنیاد کس نے رکھی ہے؟ حیا کی عمارت کا سنگ بنیاد، پردے کی دیوار کا سنگ بنیاد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو گرا دیا ہے، بیچ میں سے ہٹا دیا ہے۔ یہ جتنا مخلوط معاشرہ ہے، خواہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں مخلوط سلسلے، خواہ دفتروں میں، ہسپتالوں میں، جہازوں میں، بسوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی پکڑ اور ناراضگی کے اور اللہ کی لعنت والے مناظر ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر، انسان کا دشمن اعظم شیطان آخر وقت تک اپنی پوری کوشش، پوری تگ و دو میں پوری صلاحیتیں لگاتا ہے، کسی طرح ایمان سے ان کو محروم کر کے دائمی عذاب کا حقدار بناؤں۔ چنانچہ عین نزع کی حالت میں شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مختلف انداز سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احضروا موتاکم ولقنوهم لا الہ الا اللہ وبشروهم بالجنہ فإن الحليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع۔ جو مسلمان موت کے قریب ہوں ان کے پاس رہا کرو، ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کیا کرو، جنت کی بشارتیں سنایا کرو، اس لیے کہ اس ہولناک وقت میں بڑے بڑے عقل مند مرد عورتیں حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس وقت انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا، ان کے صاحبزادے عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں بالکل قریب تھا اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بے ہوشی طاری ہو جاتی، استغراق کی کیفیت ہو جاتی، پھر ہوش میں آتے تو ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب کئی مرتبہ یہ کیفیت ہوئی تو صاحبزادہ فرماتے، میں نے پوچھا ابا جان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، یہ شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور دانتوں میں انگلیاں دبا کے کہہ رہا ہے، افسوس احمد ابن حنبل تم میرے ہاتھ سے چھوٹ کے جا رہے ہو۔ میں جواب میں کہہ رہا ہوں، ابھی تک تیرے فریب سے میں مطمئن نہیں ہوں، ابھی تک تیرے داؤ سے میں بچا ہوا نہیں ہوں، جب تک ایمان کامل پر موت نہ آئے اس وقت تک میں تیرے مکر و فریب سے محفوظ نہیں ہوں۔ حضرت امام ابو جعفر قرطبی رحمہ اللہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا،
ان سے کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی تلقین شروع کر دی گئی۔ اب ہم تھوڑی دیر ہم ذکر کر لیں نفیس بات کا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت امام ابو جعفر قرطبی رحمہ اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا، تلقین ہو رہی تھی، کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا، لیکن وہ برابر لا 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 فرماتے جا رہے تھے۔ سب پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے، کلمہ طیبہ کا انکار ہو رہا ہے۔ جب ذرا افاقہ ہوا، عرض کیا تلامذہ نے، مریدوں نے، شاگردوں نے، حضرت ہم کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے تھے، آپ جواب میں لا لا یہ فرما رہے تھے، یہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا میں تمہاری تلقین کے جواب میں لا نہیں کہہ رہا تھا، انکار نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ دو شیطان میرے سامنے کھڑے، دو شیطان کھڑے ہیں، ایک کہتا ہے تو نے عیسائیت پر مرنا ہے، عیسائی ہو کے مرنا ہے، دوسرا کہتا ہے تو نے یہودی ہو کے مرنا ہے۔ اور میں ان سے کہہ رہا ہوں لا لا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان کا انکار کر رہا ہوں۔ میں آدمی کو اپنے ظاہری اعمال پر کبھی اطمینان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، نہ جانے آخر میں انجام کیا ہو۔ ہمیں زندگی میں تو اللہ جل شانہ کے خوف کو اپنے اوپر غالب رکھنا ہے، اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو غالب کرنا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل اهل النار وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار ثم يختم له بعمل اهل الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی ایک طویل زمانہ تک جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، مگر اس کی عملی زندگی کا اختتام جہنمیوں والے اعمال پہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آدمی طویل عرصہ تک جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، مگر عین آخری وقت میں اہل جنت والے اعمال کی توفیق ملتی ہے، ان پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں واضح ارشاد ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا مدار انجام پر ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اللہ جل شانہ سے دعا مانگتے رہنا، احتیاطی تدابیر۔
میں ویسے ایک بات عرض کروں، میرے ساتھ آپ نے فرمانا ہے احتیاطی تدابیر کو جمع کریں تو اس کا خلاصہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے، فرمائیے تقویٰ. یہ محتاط آدمی متقی ہوتا ہے، متقی محتاط ہوتا ہے، محتاط متقی ہوتا ہے، متقی ولی ہوتا ہے، ولی متقی ہوتا ہے. ان اولیاؤہ الا المتقون. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ عرض کیا امیر المومنین، کبھی آپ خاردار راستے سے گزرے ہوں گے، جھاڑیاں جھاڑیاں. ارشاد فرمایا بارہا گزر ہوا. آپ کیسے گزرے؟ ارشاد فرمایا اپنے دامن کو سمیٹ کے، کپڑوں کو لپیٹ کے، بچا بچا کے وہاں سے گزرا ہوں. عرض کیا یہی تقویٰ ہے. دنیا ایک خارستان ہے، کانٹے کانٹے ہیں گناہوں کے. اللہ کرے ہمیں محسوس ہوں، کانٹے چبھے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں. بعض گناہ کھب گئے، اندر جڑ پکڑ چکے، نظر آ رہے ہیں. اگر یہاں اپنا علاج نہیں کرایا تو پھر آپریشن تھیٹر جہنم ہے، اس میں ڈال کے چیرے دیے جائیں گے، اس میں ڈال کے علاج کیا جائے گا. گناہوں کے کانٹے چبھے ہوئے، پیپ پڑ گئی ہے، پس پڑ گئی ہے، تعفن پھیل رہا ہے. بیوی ہم سے تنگ ہے، بیوی تنگ ہے، بیوی پریشان ہے. ہماری مصروفیات ایسی ناپاک ہو گئی ہیں کہ بیوی کو بدبو آتی ہے، تعفن ہے. بات واضح نہیں ہے، بدبو ہے، جڑ پکڑ گئی ہیں. بعض بری عادتیں، بری باتیں اندر پیپ پڑ گئی ہے. میں ایک بات عرض کروں گا، نیکی میں خوشبو ہے، گناہ میں بدبو ہے. اب خوشبو لگائیں، دور والے بھی قریب آئیں، اور بدبو لگائیں، اپنے بھی بھاگ جائیں. گناہ میں بدبو ہے، گناہ میں یہ جو گھروں میں تلخیاں ہیں، بدمزگیاں ہیں، یہ گناہوں کی نحوست. اور آپ غور فرمائیے، آپ معالجہ باب مفاعلہ سے معالجہ، آپ علاج معالجہ کراتے ہیں، معائنہ کراتے ہیں، نتیجے میں کوئی بیماری سامنے نہیں آتی، مگر بیماری ہے، نتیجہ واضح نہیں ہوتا. اس کا سبب گناہوں کی نحوست ہے. یہ بیماریاں مستقل گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہیں. فضا آلودہ ہے، گھر گھر تعفن ہے، تلخیاں ہیں. آپ باہر بڑے اچھے اخلاق سے، گھر آتے ہی بد اخلاق ہو جاتے ہیں. دوسرے کی بیوی آپ سے بات کرے خوش ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی بات کرے آپ خفا ہو جاتے ہیں. کچھ تو فرمائیے، کچھ فرما تو دیجیے، نہ چھپائیے، کھل جائیے. کسی کی بیوی بات کرے آپ خوش ہوتے، اپنی بیوی بات کرے آپ خفا ہوتے. اپنی بیوی کو دوسروں کی بیوی کی مثالیں دیتے. انا للہ و انا الیہ. بات واضح نہیں، خوفناک اندر گھسے ہوئے یہ کانٹے ہیں جنہوں نے اندر جڑ پکڑ لی ہے، اور یہ بدبو تعفن پھیلا رہے ہیں. ہمیں اپنا علاج کرانا ہے. فرمائیے اپنا علاج کرانا ہے، موت سے پہلے اپنے آپ کو شفا یاب کرنا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا پھر خطرہ ہے، مرتے ہی قبر میں علاج ہوگا، آپریشن ہوگا. کمی رہ گئی تو سب سے بڑا آپریشن تھیٹر جہنم ہے، جس میں ڈال کے سیدھا کیا جائے گا. اللہ جل شانہ سے رو رو کے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے خاتمہ بالخیر مانگنا، ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے سب سے اچھے وقت میں بارگاہ الہی میں حاضری کی دولت مانگنی ہے.
حبیبۃ حبیب اللہ صدیقۃ بنت صدیق ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو پلٹنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت پہ ثابت قدم فرما دیجیے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کثرت سے یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کہ آپ کو بھی کسی بات کا خطرہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے اپنے اوپر کیسے اطمینان ہو سکتا ہے جبکہ تمام انسانوں کے دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے اپنے جس بندے کے دل کو جدھر پھیر دے اس پہ قادر ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی حتمی طور پہ یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ مرتے وقت اس کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں ایسے عبرتناک واقعات بکثرت پائے گئے کہ آدمی پوری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے مگر آخری وقت میں حالات بگڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ جل شانہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، ہماری نسل در نسل سب کو سوء خاتمہ سے بچا دے، حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما۔ مصر میں ایک شخص مسلسل مسجد میں رہا کرتا تھا، پابندی سے اذان دیتا تھا، جماعت کی نماز میں موجود ہوتا تھا، چہرے پر عبادت اور اطاعت کی رونق بھی تھی۔ ایک دن جب اذان دینے کے لیے مسجد کے مینارے پہ چڑھا تو قریب ایک عیسائی کا گھر تھا، نظر اس کے گھر چلی گئی، عیسائی کی لڑکی پر نظر پڑی، دیکھتے ہی اس کا دل ادھر متوجہ ہو گیا ہے۔ اذان چھوڑ کر وہیں سے سیدھے اس کے مکان میں چلا گیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں۔ اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تیرے حسن و جمال نے میری عقل معوف کر دی۔ لڑکی نے کہا نکاح کرو گے؟ تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں، میرا والد اس رشتے پر تیار نہیں ہوگا۔ تو اس آدمی نے جو مسجد میں رہتا تھا، اذان دیتا تھا، اس نے کہا میں عیسائی ہو جاتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اسلام کا انکار کیا، کلمے کا انکار کیا، قرآن پاک کا انکار کیا، اپنے نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور صلیب کو سجدہ کیا اور عیسائی بن گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا ویسے ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، پھسلنے والے کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے؟ یہ جو پھسلتا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، موہرے کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ پھسلنے والے کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے؟ پہلے سے نہیں پتہ ہوتا۔ پھسلنے والے کو پتہ نہیں چلتا، پھسل جاتا ہے۔ میں احتیاطی تدبیر عرض کروں، یہ بھی حضرت شاعر معرفت ہیں حضرت طاہر صاحب دامت برکاتہم، احتیاطی تدابیر ارشاد فرما رہے، جس گلی میں گل ہوں تقویٰ کے چراغ، گل ہونا بجھ جانا، جس گلی میں گل ہوں تقویٰ کے چراغ، اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے۔ احتیاطی تدابیر یہ ہیں، چونکہ پھسلن زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر، جس گلی میں گل ہو تقویٰ کے چراغ، اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے۔ کوئی بھی گلی ہو، نتھیا گلی ہو، گھوڑا گلی ہو، کون سی گلی ہو، سورج گلی ہو، ڈونگا گلی ہو، جیکا گلی ہو، لوہار گلی ہو، یا کسی کالج کی کسی بازار کی گلی ہو، جس گلی میں گل ہو تقویٰ کے چراغ، اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے۔ تیرے جیسے کتنے آئے اور گئے، اپنا تقویٰ آزمانا چھوڑ دے۔ پھسلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے، پھسلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے، اور یہ پھسلن بڑی محرومی کا سبب بنتی ہے۔
یہ جو نظر کی بہتیاتی ہے رب کی نظر سے گراتی ہے، اور حفاظتی تدبیر جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے اس پہ رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی کی ایسی صورت بن گئی، اس نے عیسائی مذہب اختیار کیا۔ اب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تو بھی عیسائی ہو گیا، میں بھی تو اپنے والد سے بات کر لیتی ہوں، کل آ جانا۔ باہر نکلا، کسی کام سے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا اور پھسل کر گرا اور وہیں مر گیا۔ دین بھی گیا اور وہ لڑکی بھی ہاتھ سے گئی۔ بات واضح ہے، فرمائیے اللہ جی۔ ہاں، پھسلنے والے کو پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے، بہت فکر مند رہنا ہے، بہت فکر مند رہنا ہے، پھسلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے۔ منزل قریب دیکھ کر اترائیے نہیں، منزل کے آس پاس کتنے بھٹک گئے، منزل کے آس پاس کتنے بھٹک گئے۔ منزل قریب دیکھ کر اترائیے نہیں، منزل کے آس پاس کتنے بھٹک گئے۔ جس شخص کو ایمان کامل اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو جائے، یہ ایسی عظیم دولت ہے، اس کے مقابلہ میں کائنات کی ہر دولت ہیچ ہے۔ اس لیے ان تمام اسباب کو ہم نے اختیار کرنا ہے جو حسن خاتمہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے مؤثر، سب سے نفع بخش، سب سے مفید چیز علماء کرام کی، اولیاء کرام کی صحبت۔ ایک بات میں عرض کروں آپ سے، واقعہ عرض کروں، واقعہ یمن ہے، فرمائیے۔ حضرت ابو العباس مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں یمن میں ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا مچھلیاں پکڑ رہا ہے، جال پھینکا ہوا ہے، مچھلیاں پکڑتا ہے، اور مچھلیاں جب پکڑی جاتی ہیں تو پھر ان کو اپنی بیٹی، چھوٹی سی بیٹی وہ ساحل پہ کنارے پر ہے، اس کو دے دیتا ہے کہ وہ تھیلے میں ڈالے گی۔ اچھا بچی کیا کرتی ہے؟ والد کی نظر بچا کے، والد پھر مصروف ہو گیا مچھلیاں پکڑنے میں، یہ ان مچھلیوں کو پھر دریا میں پھینک دیتی، والد کو اندازہ نہیں ہے۔ اچھا اتنا اسے اندازہ ہو گیا کہ اتنی مچھلیاں تو شکار ہو گئیں جو آج میری ضرورت کے لیے کافی ہیں، تو بس اس نے جال سمیٹا، لپیٹا، باہر آیا، تھیلا اٹھایا تو خالی تھا۔ اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹا اتنی مچھلیاں میں نے شکار کی، وہ کہاں چلی گئیں؟ تو بیٹی نے کہا، ابا جان آپ نے حدیث پاک سنائی تھی، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنایا تھا کہ جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی، جو اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ جال میں نہیں پھنستی۔ یہ جو جال میں پھنستی ہے یہ غافل مچھلی ہوتی ہے، یہ جال میں پھنستی ہے۔ وہ حدیث پاک میرے علم میں تھی تو میں سوچتی یہ جو جال میں پھنسی ہیں یہ وہ مچھلیاں ہیں جو غافل ہیں، تو ان کو گھر لے جا کے کیا کرنا، ان کو لقمہ بنا کے، غافل اس غفلت ہی پھیلے گی تو میں ان کو دوبارہ دریا میں پھینک دیتی۔ تو والد کی آنکھوں سے آنسو گرے، اس نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل بات تو یہی ہے، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو غافل ہوتی ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک دجال ہے، ایک اس کا جال ہے، ابھی مجھے فرمائیے، آپ نے فرمانا ہے، اور اگر آپ میری اصلاح فرمائیں گے میں اس بات سے رجوع کر لوں گا۔ میری تو رائے یہ ہے کہ جال تو بچھ گئے ہیں، دجال کے جال بچھ گئے، فرمائیے۔ ویسے تو ہم جال سے اپنے کو بچاتے ہیں، اور جالے ہیں، جالوں کو جھاڑو لگاتے ہیں، یہ جو جالے ہیں مکڑی کے یہ بھی ہم گھر سے بھگاتے ہیں، اور جال میں بھی اپنے کو نہیں پھنساتے ہیں۔ مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم یہ جو جال ہیں یہ جال خود گھر لاتے ہیں، کنیکشن لے کر آتے، بات واضح نہیں، خود اپنے کو جال میں پھنساتے ہیں۔ ویسے تو جال سے اپنے کو بچاتے مگر دجال کے جال خود گھر لاتے، خود اپنے کو پھنساتے۔ ایک بات احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر
جال میں کون پھنستا ہے؟ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو غافل ہے وہ جال میں پھنستا ہے۔ آپ فرمائیے دجال کا جال بچھ چکا ہے یا نہیں؟ جو اللہ کے ذکر سے دور رہے گا، دین سے دور، مسجد سے مدرسہ سے دور، اللہ جل شانہ کی نسبتوں سے دور، مجھے بتائیے وہ جال میں پھنس جائے گا یا نہیں؟ خود بھی اور نسلیں بھی جال میں پھنسیں گی۔ حفاظت کا ذریعہ اللہ کی یاد ہے، حق تعالی شانہ کا تعلق ہے۔ میرے ساتھ آپ نے ذرا دہرانا ہے، اور کاغذ قلم ہو تو لکھ لینا، یہ بھی حضرت شاعر معرفت، سبحان اللہ، وہ یاد آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مل گئیں تجھ سے ملنے کی راہیں۔ آپ دہرائیں گے اپنی زبان مبارک سے، حق تعالی شانہ سے عرض کرنا ہے مل گئیں تجھ سے ملنے کی راہیں، مسجدیں مدرسے خانقاہیں۔ مل گئیں تجھ سے ملنے کی راہیں، مسجدیں مدرسے خانقاہیں۔ ذرا دہرائیں، مل گئیں تجھ سے ملنے کی راہیں، مسجدیں مدرسے خانقاہیں۔ ہم سب عزم، مل گئیں تجھ سے ملنے کی راہیں، مسجدیں مدرسے خانقاہیں۔ اور اگر آپ حضرات نے تحریر نہ فرمایا ہو تو انشاءاللہ کاغذ قلم ہوا تو میں خود اپنے قلم سے تحریر کر لوں گا۔ پھر کم از کم ہر مسجد میں، مگر احتیاطی تدبیر یہ ہے، مسجد میں کوئی مضمون آویزاں کرنا ہو، کوئی دعائیں، کوئی نصیحتیں، تو محراب کی طرف، سامنے کی طرف، قبلہ کی طرف کی دیوار پر نہ ہو، ورنہ نمازی کی نماز میں خلل ہوتا ہے۔ یہ جو دائیں بائیں ہیں ان دیواروں پر ہوں، سامنے کی دیوار پہ کوئی تحریر نہ ہو، محراب میں نقش و نگار نہ ہو، شیشے کڑھائی کشیدہ کاری نہ ہو، چمک دمک نہ ہو، اس سے نمازی کی نماز میں خلل آتا۔ احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر، اس کو ضرور تحریر فرمانا ہے۔ اس کو مل گئیں تجھ سے ملنے کی راہیں، مسجدیں مدرسے خانقاہیں۔ یا اللہ جل شانہ حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما۔ آج کا یہ مبارک اجتماع جامعہ مسجد جامع، اچھا جو مسجد ہے وہ جیم الف میم عین جامع، اور جو مدرسہ ہے مدرسہ، یہ لفظ کیا ہے؟ مدرسہ نہیں بلکہ مدرسہ، مدرسہ۔ اچھا یہ بھی ذرا دہرا لیتے ہیں ہم، یہ بھی حضرت شاعر معرفت ہے۔ وہ فرماتے ہیں شریعت کا ہے راستہ مدرسہ، شریعت کا ہے راستہ مدرسہ، اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ، اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ، فضائیں کے مسموم ہیں آج کل، مسموم زہریلی، سم کا معنی زہر ہے، سم کا معنی۔ بعض حضرات احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے موبائل چھوڑ دیا، بس صرف سم رکھی ہوئی۔ میں نے کہا زہر تو یہی ہے، سم کا معنی زہر ہے۔ فرمائیے، سم کا معنی زہر ہے، زہر تو موجود ہے آپ کے پاس، وہ آپ نے خول پھینکا ہے، خول، اور سم اندر ہے، سم آپ کے جیب میں آپ کے پاس ہے، خول آپ نے چھوڑا ہے، تو یہ مخول کیا ہے آپ، یہ کیا کیا ہے؟ مخول۔ میں سمجھتا تھا مخول کوئی متروک ہے، حالانکہ یہ مستعمل ہے، اردو ہے مخول۔ مخول کا معنی مذاق، مذاق کیا ہے۔ تو ہم نے اچھا ماحول بنانا ہے، ان مذاکروں کو مخول نہیں بنانا، اچھا ماحول بنانا ہے۔ سم زہر کو کہتے ہیں، فرمائیے، زہر کو کہتے ہیں، بہت زہریلی چیز ہے۔ حق تعالی شانہ سب کو شفا دے دے۔ اس دور کا تبتل ترک جوال ہے، ترک موبائل ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اس دور کا تبتل ترک جوال ہے، ترک موبائل ہے۔ یہ موبائل سبب رذائل ہے۔ جب سے جوال آیا ہے نسبتوں پہ زوال آیا، نسبتوں پہ زوال آیا ہے۔ میرے ساتھ آپ فرمائیے، جب سے جوال آیا ہے نسبتوں پہ زوال آیا، فضائیں کے مسموم ہیں آج کل،
ہے ایسے میں باد صبا مدرسہ، اس سلسلہ میں حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہو۔ سب سے نفع بخش، سب سے مفید چیز حضرات علماء کرام، اولیاء کرام کی صحبت ہے، ان سے تعلق اور محبت ہے۔ جو شخص اللہ کے نیک بندوں سے جتنا زیادہ تعلق رکھتا ہے، انشاءاللہ آخرت میں وہ اتنا ہی کامیاب و کامران ہوگا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہماری محبت علماء کرام سے ہے، مسجد اور مدرسہ سے ہے، انشاءاللہ حشر بھی انہی نسبتوں کے ساتھ ہوگا۔ آدمی کے موت کے وقت آدمی کے سامنے اس کے اہل مجلس پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ غفلت والی مجلسیں، گناہوں کی مجلسیں اختیار کرتا تھا، عین موت کے وقت وہی غفلت والے وہ مناظر سامنے آتے ہیں۔ اگر نیک لوگوں سے تعلق تھا، عین موت کے وقت وہی نیک صحبتیں سامنے آتی ہیں۔ بات واضح ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی نسبت کاملہ عطا فرمائے۔ پھر دعا مانگتے ہیں ہم سب کو اللہ جل شانہ اہل دل بنائے، درد دل عطا فرمائے، درد محبت نصیب فرمائے، ہم سب کے دل کو دل بنائے، ہمیں اہل دل بنائے۔ اچھا میں نعت شریف سناؤں آپ کو، نعت شریف۔ اچھا یہ حضرت شاعر معرفت کے چھوٹے بھائی ہیں، حضرت اثر جون پوری، حضرت شاہین اقبال اثر جون پوری۔ یہ بھی حضرت عارف باللہ حضرت رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز بیعت ہیں۔ نعت شریف۔ جو دیدار طیبہ کی شائق نہیں ہے، یعنی مدینہ طیبہ کی زیارت کا شوق جن آنکھوں کو نہیں ہے، جو دیدار طیبہ کی شائق نہیں ہے، وہ آنکھیں بصارت کے لائق نہیں ہیں۔ آپ ذرا دہرائیں گے؟ جو دیدار طیبہ کی شائق نہیں ہے، وہ آنکھیں بصارت کے لائق نہیں ہیں۔ بغیر عمل عشق نبوی کا دعویٰ فسانہ ہے جس میں حقائق نہیں ہے۔ بغیر عمل عشق نبوی کا دعویٰ فسانہ ہے جس میں حقائق نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا اس دفعہ، واللہ عالم ہر دفعہ ہونا تھا یا ہوا ہوگا، لیکن اس دفعہ میں پریشان ہوا کہ 12 ربیع الاول، کچھ عرصہ تک تو 12 وفات زبانوں پہ جاری رہتا تھا، نہیں تھا۔ 12 وفات کا واضح معنی ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہم سب کے محبوب، ہمارے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے۔ 12 ربیع الاول مجھے آپ غور فرمائیں، فکر مند ہو کر مجھے آپ ارشاد فرمائیں، کیا اپنے نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ خوشی منانے کی ہے؟ کچھ تو ہمیں سوچنا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں سوچنا چاہیے؟ کچھ فکر مند ہونا ہے، کچھ نظر ثانی کرنا ہے۔ یہ ہم کیا طرز عمل اختیار کر چکے؟ دوسری احتیاطی تدبیر، یہ جو چراغاں ہیں، فرمائیے، یہ جو چراغاں ہیں، فرمائیے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ برامکہ کا طریقہ ہے۔ ما ثبت بالسنہ، حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے، یہ برامکہ کا طریقہ ہے مجوسیوں کا، اور یہ ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ پہلے تو بجلی نہیں تھی تو موم بتیاں یا چراغ ایسے مسلسل دیے آویزاں ہوتے، پھر ان کے آنے کے بعد اب یہ لڑیاں، یہ سب وہ چراغاں ہے، منع ہے، فرمائیے۔ اور پھر کریلا اور نیم چڑھا، اگر یہ لڑیاں ہیں، یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے،
اور مجھے کسی نے بتایا واللہ اعلم کہ یہ براہ راست کھمبے سے کنڈیاں ڈال کے چوری کی بجلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اور بڑی گناؤنی حرکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنے والا بنائے۔ کچھ بات واضح ہے، احتیاطی تدابیر کا خلاصہ تقوی ہے، تقوی ہے، متقی اللہ تعالی بنائے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج کی مبارک اجتماع میں ہم اجتماع کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ 11، 12، 13، 14 رائے ونڈ کا ہمارا اجتماع، اجتماع صرف اجتماع کے لیے نہیں، وہ ایک مقصد کے لیے ہے۔ بعض حضرات صرف اجتماع میں جانا ہی مقصد سمجھتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، نہ جانے سے یہ جانا بھی بڑا بہتر ہے، مگر یہ جانا ایک مقصد کے لیے، کام کو کام بنانے کے لیے، اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار کرنے کے لیے، یہ بنیادی سوچ اور فکر۔ میں ایک بات کہوں، ابھی نہیں سناتا، یہ سنا دینا چاہیے۔ مظفر آباد ہے، فرمائیے۔ مظفر آباد سے ایک صاحب اجتماع میں جاتے تھے، لیکن کیا آپ نے آگے نہیں سنانا ہے، لیکن کچھ بات تو پتہ چل جاتی ہے نا، کوئی بات تو واضح ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان سے ہمارے جو مظفر آباد کے امیر صاحب، ایک دفعہ انہوں نے پوچھا، جیسے اختلاط ہوتا ہے صرف اجتماع میں آتے، شب جمعہ میں بھی وہاں اپنے ہاں بھی نہیں جڑتے تھے، سروزہ بھی نہیں، صرف اجتماع میں آتے، تو ذرا ان کو مانوس کیا کہ ان سے کچھ اختلاط کریں اور ان سے پتہ کریں کہ نقد وصولی ہو جائے، 4 مہینے کے لیے وصول ہو۔ تو ان سے پوچھا، مظفر آباد کے تھے وہ، تو انہوں نے کہا میں 16 سال سے اجتماع میں آ رہا ہوں۔ کتنے سال؟ انہوں نے کہا کہ پھر کوئی مقصد اپنا آپ نے بنایا، کوئی فکر پیدا ہوئی، کوئی ترتیب بنی، کچھ 5 اعمال، مقامی گشت، بیرونی گشت، وہ بھی نہیں اپنے مقام پہ، صرف سال میں اجتماع میں۔ اس نے کہا میں بانس گننے کے لیے آتا ہوں۔ دیکھیں آپ انا للہ پڑھیں، انا للہ۔ اب دیکھیں بات کھل کے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا مجھے پتا چلا کہ اتنا بڑا اجتماع ہے، تو میں نے سوچا میں پتہ تو کروں رقبہ کتنا ہے اور کتنا مجمع ہے، تو میں نیت کر کے آتا ہوں ہر سال کہ بانس گنوں۔ اچھا یہ ہوتا ہے میں صبح چلتا ہوں فجر پڑھ کے بانس گنتے 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 اجتماع کا، تو پتہ ہے آپ کو ماشاءاللہ پنڈال کتنا بڑا ہے۔ کہتے ابھی گنتے گنتے ظہر کا وقت ہوتا ہے، میں مشکل سے ایک جگہ پہنچتا ہوں، اتنے میں اقامت شروع ہو جاتی ہے، صفیں بنتی ہیں، تو اختلاط والے، مجمع جوڑ والے، وہ سب کو پھر ظاہر اتصال ہے، بھئی صفیں بنائیے، آگے جائیے آگے جائیے، میں نشان رکھ کر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو وہ بانس گم ہو جاتا ہے۔ 16 برس سے یہی صورتحال ہے، میں بانس گننے آتا ہوں، لیکن جب بانس گنتا ہوں اتنے میں اقامت ہو جاتی ہے، ابھی پورے بانس نہیں گن سکتا، اتنے میں مجھے صفوں میں جوڑ دیتے ہیں اور پھر مجھ سے گم ہو جاتے ہیں، میں تھک گیا۔ اس مرتبہ میں جو بات تھی، اس نے کہا کہ میں 16 سال سے آ رہا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات اصل میں تھی، کیونکہ مانوس کیا تھا، اس کو ذرا بتائیے ماشاءاللہ آپ آ رہے ہیں اجتماع میں، کیا فائدہ؟ اس نے کہا 16 سال سے آ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس سال مجھے فائدہ ہوا، اس سال۔ وہ کیا فائدہ؟ اس نے کہا میں بانس گننے آتا ہوں، وہ بانس گنتے گنتے اتنے میں اقامت ہوتی ہے، وہ بانس گم ہو جاتا ہے۔ میں نے اس دفعہ آپ نے انا للہ پڑھنا، چونکہ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، یہ جذبہ، یہ فکر، انا للہ۔ اس نے کہا میں نے اس دفعہ عزم کیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، جماعت سے نماز، بس لاکھ مجمع جوڑ والے جتنا مرضی میں نے کہا نہیں، بس میں تو جس مقصد کے لیے آتا ہوں وہ مقصد میرے فوت ہو گئے، تو اس مرتبہ میں نے بانس گن لی ہے، اس مرتبہ یہ میں کامیاب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واللہ عالم یہ واقعہ کیوں سنایا، برسا برس نہیں سنایا، آج کیوں سنایا؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی فائدہ ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی بات اس میں چھپی ہوئی سامنے آئے، کچھ نہ کچھ پیغام تو آئے گا۔ تو میں عرض کروں گا دعوت کا کام یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ امت نبیوں کے کام والی ہے، یہ امت نبیوں کے کام والی امت ہے۔ اللہ جل شانہ کا انعام ہمارے اوپر ہے
ہم سب اس کا عزم و ارادہ کریں انشاءاللہ. گھروں میں مستورات اعتکاف کریں، روزہ رکھیں، دعائیں مانگیں، اور اب مستورات اپنے مردوں کو تیار کریں، اور وہ مرد آگے مردوں پہ محنت فرمائیں. اور سارے تقاضے، سال 7 مہینے، اندرون ملک سال کی اتنی ضرورت ہے، اندرون ملک سال. جو ساتھی بیرون کے اوقات لگائے اللہ نے قبول فرمائے، مگر اندرون ملک سال کی بڑی ضرورت ہے. سب ارادہ فرماتے ہیں انشاءاللہ. اور اجتماع میں ایسی محنت کرنا ہے، مجمع پہ ایسی محنت کہ وہاں سے خروج ہو، وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضائیں. اجتماع سے پہلے بھی جماعتیں بنا کے محنت کرتے ہوئے اجتماع میں پہنچنا، اور وہاں سے بھی آگے انشاءاللہ ایسی فضا بنانی ہے. سب ارادہ فرما چکے. دعا اچھا بیعت اچھا اللہ اکبر فرمائے والدہ سے بالکل انشاءاللہ. واللہ عالم. یہ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. میں سمجھ رہا ہوں کوئی ایک بات بھی نہیں ہو سکی ہے. آپ نے درگزر فرمانا ہے. درگزر ہے بیعت کے لیے. یا اللہ راضی ہو جائے، ورنہ احسان عظیم سب ماشاء اللہ. السلام علیکم. کپڑا اور باندھ لیں گے. ہمارے بجیدہ میں ہمارے حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کے والد گرامی، ان کے لیے بھی دعا صحت عافیت کی. جی بیمار ہیں، کمزور ہیں کافی. مولانا سیف اللہ صاحب کے والد چارپائی پہ ہیں، علیل ہیں، صاحب فراش. خود ان کو فالج ہو. اب جو حضرت ناراض ہو گئی مفتی سعید صاحب کسی وجہ سے خفا ہوئے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت ہو، کامل عافیت، کامل شفا. یہ کلمات دہرائیں گے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے ہمارے اللہ، ہماری توبہ کو، ہماری بیعت کو قبول فرما، استقامت عطا فرما، استحکام نصیب فرما. تمام سلسلوں کے، تمام مشائخ کی فیوض و برکات سے مالا مال فرما. اے ہمارے اللہ، اپنے ذکر فکر کی توفیق عطا فرما، اپنے پاک نام کی لذت عطا فرما. اے ہمارے اللہ،
ہمیں ایسا بنا دیں جیسے آپ چاہتے ہیں، اپنی پسند ہماری پسند بنا دیں، اپنی ناپسند ہماری ناپسند بنا دیں۔ اے ہمارے اللہ، ہماری دستگیری فرما دیں، ہماری تربیت فرما دیں، ہماری نگہداشت فرما دیں، پوری پوری مدد فرما، پوری پوری دستگیری فرما، پوری پوری نصرت فرما، آمین۔ حق تعالی شانہ قبول فرمائے۔ بیعت ہونا سنت ہے، اپنی اصلاح فرض ہے۔ ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، ہم میں سے بنا ہوا کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب زیر تعمیر ہیں۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں۔ حضرت عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں۔ اپنی خواہشوں کا خون کرتا ہے، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹتا ہے، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے۔ حق تعالی شانہ آرزوؤں سے نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو ہونا۔ خون آرزو جب تک نہیں ہوتا ہے حق تعالی شانہ نہیں ملتے۔ مجھے آپ ارشاد فرمائیے، اللہ جل شانہ ٹوٹے ہوئے دل میں آتے، یہی بات ہے، شکستہ دل میں آتے۔ دل کب ٹوٹتا ہے؟ فرمائیے، دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب گناہ چھوٹتا ہے، جب گناہ چھوٹتا ہے دل ٹوٹتا ہے۔ دل ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں آتے۔ جب بندہ گناہ سے بچتا ہے، اسی لمحے اس کا رب دل میں بستا ہے۔ بس یہ قدم قدم پہ یہ مواقع ہمیں میسر ہے، ہم انشاءاللہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، انشاءاللہ۔ جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں۔ تجلی ہر ایک دل پہ اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل پہ اختر الگ ہے۔ مہربانیاں جیسی قربانیاں، جتنی قربانی زیادہ اتنی مہربانی زیادہ۔ مسلسل نظر کی حفاظت اللہ کی نظر میں بہت اونچا لے جاتی ہے۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ نظر کی احتیاط، انشاءاللہ۔ اور دیکھیے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو یہاں بھی جھکانا ہے، یہاں بھی اللہ کے لیے نظر کو جھکانا ہے، اللہ جل شانہ ایسے اٹھا دیتے، بہت اونچا لے جاتے۔ دیکھیے، جو مال شارٹ ہو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، یہی بات۔ بد نظری عام ہے، نظر کی حفاظت شارٹ ہے، تو جس کے پاس یہ سودا ہوگا نظر کی حفاظت کا، اللہ جل شانہ کیا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ وقت ہے اپنے رب کو پانے کا، یہ وقت ہے اپنے رب کو اپنانے کا، یہ وقت ہے اپنے دل کو رب کی نسبت سے سجانے کا۔ سب نیت فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ ذکر کا اہتمام ضروری ہے، کم از کم 100 مرتبہ نفی اس بات کا ذکر کرنا ہے، اور جب 100واں دانہ آ جائے پھر کلمہ طیبہ کی تکمیل کرنا ہے۔ ہمارے دادا پیر امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب ذکر کے لیے بیٹھنا ہو تو شروع میں 3 مرتبہ کلمہ طیبہ مکمل دہرا کے پھر صرف نفی اس بات، مثلا 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ 3 مرتبہ دہرایا ہے، کلمہ طیبہ مکمل دہرایا ہے، اب صرف نفیس بات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی دو صورتیں، یا تو ہر 10ویں دانے پر کلمہ طیبہ مکمل کرتے جانا ہے، یا پھر 100ویں دانے پر ایک ہی مرتبہ کلمہ طیبہ کی تکمیل کرنا ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ جتنا ہو اتنا تھوڑا ہے۔ اور پھر 100 مرتبہ کم از کم اس بات ہے الا اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ۔ اور کم از کم 100 مرتبہ اس میں ذات ہے جو اس میں اعظم ہے، اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ۔ اپنے آپ کو سناتا ہوں، اپنے آپ کو جگاتا ہوں، اپنے آپ کو ہی خطاب کرتا ہوں، مخاطب بھی خود ہوں، مخاطب بھی خود ہوں۔ دو باتیں اور اپنے آپ کو سناتا ہوں، جگاتا ہوں۔ حضرت جی، ہمارے حضرت جی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہدایات میں فرمایا کرتے تھے، سورج میں نور ہے، فرمائی سورج میں نور ہے، وہ گشت کر رہا ہے، نور پھیلا رہا ہے۔ اگر سورج میں ظلمت ہوتی اپنی گشت میں ظلمت پھیلاتا۔ تو فرماتے تھے جن صفات کے ساتھ امت میں پھریں گے وہ صفات پھیلیں گی، تقوی کے ساتھ پھریں گے تقوی پھیلے گا۔ اس کو ذرا اور آسان کرتا ہوں، آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے، ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ یہ کہاں تشریف فرماتے؟ کراچی میں ریاض مسجد میں سوسائٹی میں مدینہ پاک سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ پراچا ایک برادری ہے، پراچا بڑے پیار بھرے۔ اچھا، یہ سب تعارف کے لیے ہے، یہ جو قبائل ہیں، جو خاندان ہیں، یہ نسبتیں، یہ سب کیا ہیں؟ پہچان۔ تو بڑے پیار والے، محبت والی برادری ہے پراچا برادری۔ اس برادری کی پوری جماعت، اپنی جماعت، سبحان اللہ، ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ یہ واقعہ بھی تو پرانا ہے، زیادہ پرانا نہیں، لیکن میرا اندازہ 85 84 85 کا ہوگا یہ واقعہ۔ حضرت تشریف لائے ہوئے تھے کراچی، تو یہ پراچا حضرات، امریکہ کا رخ مل گیا، تشکیل ہے۔ اب یہ رائے وینڈ آ رہے، وقت شروع کرنا۔ حضرت کراچی ہیں تو حاضر ہوئے، چونکہ کراچی کے ہی حضرات تھے، پراچا حضرات حاضر ہوئے۔ حضرت نصیحت فرمائے، امریکہ کا رخ ہے، تشکیل امریکہ۔ حضرت نے نصیحت فرمائی، یہ اپنے آپ کو سناتا ہوں اور ڈر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دیکھنا، نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ دیکھنا، اگر نظر کی حفاظت کرو گے پورے امریکہ میں حیا پھیلنے کا سبب بنو گے، اور اگر نظر کی حفاظت نہ کی، بد نظری ہو گئی، پورے امریکہ میں زنا پھیلنے کا سبب۔ جن صفات کے ساتھ آدمی پھرتا ہے وہی صفات پھیلتی ہیں۔ میری بات واضح نہیں واضح ہو سکتی۔ گشت میں سورج گشت کر رہا ہے، نور ہے، نور پھیلا رہا ہے۔ اگر ظلمت ہوتی، ظلمت پھیلا۔ تو ہماری زندگی میں اگر تقوی ہوگا، حق تعالی شانوں کا تعلق ہوگا، وہی پھیلے گا، وہی گھر میں باہر میں فضا بنے گی۔ اگر نہیں ہوگا اس کی نحوست پڑے گی۔ کچھ بات واضح نہیں۔ اللہ جل شانہ نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نظر میں اونچا ہونے کا عمل اس وقت کا وہ نظر کی حفاظت۔ نظر کی حفاظت رب کی نظر میں بہت اونچا لے جاتی ہے۔ باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہے، بس تو یوں سمجھ، نظر بتوں سے کیا بچی، سر کر لیا ہمالیہ۔ ہمالیہ سر ہو گیا، وہ سبحان اللہ۔ بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، مٹھاس مٹھاس ہوتی ہے۔ اور جو مسلسل نظر کی حفاظت کرتا ہے، تقوی کے ساتھ رہتا ہے، اللہ جل شانہ خود اس کے دل کا بوسہ لے، مٹھاس محسوس ہوتا ہے، رب نے چوم لیا ہے دل کو۔ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح،
غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے، عشاق کے جینے کے ہیں ڈب اور طرح کے۔ طعنہ نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ، ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ماضی میں تو آپ گناہوں میں لت پت تھے اور آج کہاں آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ طعنہ نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب، توبہ سے پہلے تب اور طرح کے تھے، ہیں اب اور طرح کے، تب اور طرح کے تھے، ہیں اب اور طرح کے۔ حق تعالی شانہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ عزم بالجزم کر لیا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم نے فانی فی اللہ باقی باللہ بننا ہے۔ مقام بقا، مقام فنا ہر قدم پہ ہمارا استقبال کرتی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مقام فنا کیا ہے؟ گناہ سامنے آیا ہم مر گئے۔ مردہ گناہ کر سکتا ہے؟ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے تو بینا بن گئے۔ اللہ کے لیے جینا، نیکی کا وقت آیا تو چست ہو گئے، اور اللہ کے لیے مرنا کیا ہے؟ گناہ سامنے آیا تو سست ہو گئے۔ مجھے فرمائیے موقع قدم قدم پہ ہے یا نہیں؟ مقام بقا بھی مقام فنا بھی قدم چومتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، باحوصلہ بنا دے، باہمت بنا دے۔ یا اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اور ایک بات پھر آپ سے پوچھتا ہوں، جتنا زوردار جھٹکا لگتا ہے اتنی زوردار بجلی بنتی ہے، یہی بات؟ جتنا زوردار جھٹکا اتنی زوردار بجلی۔ تو گناہ کو چھوڑتے ہوئے، گناہ سے رخ موڑتے ہوئے جتنا زوردار ہمیں جھٹکا لگے گا، اللہ کی قسم اتنی زوردار ایمان کی بجلی اللہ نصیب فرما۔ جتنا زوردار جھٹکا لگتا ہے اتنی زوردار بجلی پیدا ہوتی ہے۔ استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم۔ ہمارے بڑے پیارے، بہت ہی محبت والے ہمارے بھائی عارف صاحب کی والدہ ماجدہ، اور ہمارے پیارے میرے بہت مشفق مولانا عمر فاروق صاحب کی والدہ ماجدہ ویسے بھی یاد رہتی ہیں، میں واللہ عالم بھول نہیں سکتا ہوں، تازہ تازہ رہتا ہے، اور حق تعالی شانہ توفیق دیتے رہتے ہیں، ایصال ثواب کرتا ہوں، اللہ جل شانہ توفیق دیتے۔ یا اللہ جل شانہ کامل بخشش و مغفرت فرما تمام مرحومین مرحومات، موجودین موجودات، احیاء اور اموات۔ یا اللہ سبھی کی بخشش فرما، اور ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اور جیسے ہمارے حضرت مفتی عامر صاحب نے دعاؤں کے لیے ابتدا میں فرمایا، جمیع مقاصد کے لیے، جمیع حوائج کے لیے، یا اللہ سب کی نیک حاجتیں، نیک ضرورتیں، نیک تمنائیں، نیک مرادیں، نیک ارادے، نیک جذبے، نیک تڑپ سے قبول فرما، وجود عطا فرما۔ یا اللہ جل شانہ ہماری حاضری کو، آج کے اس اجتماع کی محنت کرنے والے، مشورہ فرمانے والے، انفاق کرنے والے، نفقہ خرچ کرنے والے، استقبال فرمانے والے، اطعام الطعام کی فکر کرنے والے، اکرام کی فکر فرمانے والے، دعائیں فرمانے والے، اعتکاف فرمانے والے، یا اللہ جل شانہ، اور مسجد کی توسیع اور مسجد کی رونقوں میں، مسجد کی آبادی میں، مسجد کی ضروریات کی فکر میں لگنے والوں کو، یا اللہ جل شانہ سب اہل علاقہ، اہل محلہ کو، اکابر و مشائخ کو، اللہ والوں کی شفقتوں کو، دیر تک اتنی تعداد میں اکابر علماء کرام جلوہ افروز ہیں اور سفید ریش بزرگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تھوڑی دیر بھی نیچے فرش پہ بیٹھنا
کتنے حضرات ہیں ممکن نہیں، مگر یا اللہ آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ پہلو تبدیل کیے ہوں گے، آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ بیٹھنا اپنے عرش کے سائے تلے جمع ہونے کا ذریعہ بنا۔ آج آپ نے اپنے گھر کا سایہ دیا ہے، کل اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ آج آپ نے اہل علم، حضرات صلحاء، اتقیاء، علماء، اولیاء کی صحبت عطا فرمائی، کل اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حوض کوثر نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کا پڑوس جنت میں عطا فرما، بدون حساب و کتاب جنت میں شروع میں جانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ بڑی عافیت دارین میں عطا فرما، دنوی اخروی معاملات میں ہمیں عافیت ہی عافیت نصیب فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پاکستان، آزاد کشمیر، تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ ہمارا وطن کھوکھلا ہو گیا ہے، یعنی چاٹ دیا گیا ہے، بالکل اسے بالکل یعنی اندر سے کھرچ کر اسے کمزور کر دیا گیا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کامل حفاظت فرما۔ ہم تو زخموں ہی زخموں سے چور ہیں۔ 71 میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا، اپنا جسم کٹ گیا، ہم زخمی ہیں یا نہیں؟ زخمی ہیں۔ اور 71 میں ہی اور کتنی جگہیں ہم نے دی ہیں، ادھر کشمیر میں، آزاد کشمیر کے کتنے علاقے 71 میں دشمن کو دیے ہیں۔ نہیں بات واضح؟ لیا کچھ نہیں، دیا ہی دیا ہے۔ یا اللہ کوئی ایسا دیا ہمیں دے دے جس دیا کی روشنی میں اپنا کرم فرما۔ اور یہ جو بل ہیں، یہ جو وقف املاک بل، گھریلو تشدد بل، پتہ نہیں نام کیا کیا رکھیں، یہ بل جو ہوتے ہیں، جو بلوں سے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ اندھیرے میں نکلتے ہیں۔ اندھیرے میں جب دیا ہوگا، روشنی ہوگی، تو یہ سارے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ یا اللہ جس بل سے یہ بل نکلتے ہیں اس بل کو بھی بند فرما، اور ان بلوں کو بھی بند فرما، اور یہ موذی ساری چیزوں کو بھی ختم فرما۔ یا اللہ امارت اسلامی افغانستان، میرے ساتھ فرمائیے، طالبان، اہل ایمان، عباد الرحمن، یا اللہ جل شانہ، آپ نے پوری امت مسلمہ کو آپ نے ایک بڑی خوشخبری عطا فرمائی۔ احتیاطی تدبیر عرض کرتا ہوں، کبھی نہیں کہنا کہ یہ فتح پڑوس میں ہے۔ مجھے بتائیے، امت مسلمہ ایک جسم ہے؟ فرمائیے ایک جسم ہے؟ تو کیا خیال ہے آپ کبھی جسم کے اپنے اعضاء کو پڑوسی کہتے؟ نہیں، ایک ہی جسم ہے۔ آپ دیکھیے، سر کا درد ہے تو پورے جسم کا اپنا درد ہے، درد سر چلا گیا تو پورے جسم کو خوشی ہے یا نہیں؟ پوری امت مسلمہ ایک تالاب کی طرح ہے۔ تالاب کے ایک کونے میں اگر آپ نے پانی ڈالا، اسی کونے میں سطح ابھرے گی یا سارے تالاب میں ہر سطح پہ، ہر جگہ پہ اس کے اثرات پڑیں گے؟ کسی ایک کونے سے آپ نے پانی نکالا، وہاں صرف کمی نہیں، پورے تالاب میں کمی آئے گی۔ یہ امت مسلمہ، فرمائیے ایک جسم ہے۔ ایک بتائیے ہم سب کی خوشی ہے یا نہیں؟ اہل ایمان کی خوشی ہے، امت مسلمہ کی خوشی ہے۔ یا اللہ اس کی برکتیں اور اس کے اثرات مقبوضہ کشمیر میں پہنچا دے، فلسطین میں پہنچا دے، مسجد اقصی تک پہنچا دے، یا اللہ شام تک پہنچا دے۔ تمام پسے ہوئے ظلم کی چکی میں گھسے ہوئے امت مسلمہ کے مرد عورتیں، افراد، سب کو ایک دم حوصلہ عطا فرما، اور یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں سب کا مقدر بنا دے۔ ہندوستان کو بھی پاکستان بنا دے، کشمیر کو بھی آزاد کرا دے۔ یا اللہ اپنے کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، سب کی عزت آبرو میں اضافہ فرما، گھر بار میں برکتیں، میاں بیوی میں آپس میں الفتیں، اولاد ماں باپ میں شفقتیں، ادب و احترام کی رونقیں، اور ایسی پیار بھری نسبتیں عام فرما دے۔
تام فرما دے۔ یا اللہ جل شانہ ہمارے وطن کی جو حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، جو توڑ رہے ہیں ان کی ہدایت عطا فرما، جغرافیائی نظریاتی ہر اعتبار سے استحکام عطا فرما۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت، جمعیت علماء اسلام، یا اللہ سبھی پر اپنی نسبت خاصہ نازل فرما اور سب اکابر کی حفاظت فرما اور سب نسبتوں کو فروغ عطا فرما اور ہمیں اپنے بڑوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين۔